اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بغیر کسی تاخیر و تعمل کے قبلہ استاذ محترم حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں کہ آپ مسند بیان و خطاب پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے پرفکر و مدلل بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و ثنا کے بعد مخدوم محترم حضرت قبلہ استاذ القراء قاری محمد عبد الرزاق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ محمد ارشد صاحب قادری مد ظلہم العالیہ، حضرت علامہ فضل احمد چشتی صاحب، حضرت علامہ عبد الرحمن صاحب سعیدی، حضرت علامہ گل خان صاحب قادری، محترم ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب ناظم اعلیٰ مسجد حاضہ، جناب قاضی محمد اقبال صاحب اور جناب جاوید اختر بٹ صاحب، محترم جناب ابرار حسین صاحب، دیگر علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیزان محترم، آج جشن کا سامہ ہے اور یہ جشن ہے قرآن کریم کا جشن، اس لیے کہ آج قرآن کریم کے علوم و برکات حاصل کر کے اس ادارے سے رخصت ہونے والے طلباء کے اعزاز میں دستار فضیلت ہے، تقسیم اسناد ہے، اور جب بھی ایسا موقع ہوتا ہے خوشیاں خود بخود چہروں سے عیاں ہوتی ہیں۔ بعض خوشی کے موقع ایسے ہوتے ہیں جن کو خوشی کا موقع بنانے کے لیے سجانا پڑتا ہے، کچھ محنت ہمت کوشش کرنی پڑتی ہے کہ لگے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے، اندر سے اگرچہ غم ہوں۔ ہماری جو شادیاں ہیں آج کل، ان شادیوں میں سے بھی بہت ساری شادیاں نہیں ہوتی، لیکن دکھنے میں شادیاں نظر آتی۔ حضرت علامہ شیخ عبد القیوم محمود صاحب محتمم دارالعلوم حنفی غوثیہ تشریف لائے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں، شادی کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، وہ شادیاں دکھنے میں تو شادیاں نظر آتی ہیں لیکن حقیقتاً شادیاں ہوتی نہیں، اندر سے ماں باپ کو بھی بڑا گہرا زخم لگ چکا ہوتا ہے اور بڑے دکھی ہوتے ہیں وہ، لیکن اس کے باوجود سما شادی کا سا ان کو بنانا پڑتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ وہ سوشل میڈیا
جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت مفید ہے اور اس کے ذریعے سے معلومات جو ہیں وہ جلدی کوسوں میل دور اور دنوں مہینوں کی مسافت پر بھی فوراً پہنچ جاتی ہیں، اور اسے مفید کہا جاتا ہے سوشل میڈیا کو کہ اس سے بہت سارے کام گھر بیٹھے بٹھائے ہو جاتے ہیں، جیسے بینک ٹرانزیکشن، جیسے شادی میں آج کل استعمال کرتے ہیں تو ایجاب و قبول، جیسے بزنس کاروبار، جیسے معلومات کا تبادلہ۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا میڈیا ہے، بڑا اچھا سورس ہے، بڑا اچھا ذریعہ ہے، اور اس کے ان گنت فوائد شمار کرائے جاتے ہیں۔ لیکن اسی سوشل میڈیا سے گھروں کی رونقیں اجڑتی ہیں، گھروں میں خوشی کی بجائے غم جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور فیملی سسٹم کو توڑنے میں بھی اس میڈیا کا مؤثر کردار ہے۔ آپ یہ دیکھیں اور سوچیں کہ ایک ماں جس نے اپنے بچے کو حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تکلیفوں پہ تکلیفیں اٹھا کے ایک ماں نے اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، پھر اسے انتہائی تکلیف دہ عمل سے گزر کر جنم دیا، پھر وہ 2-2.5 سال تک اس کی ہر راحت کا اس طرح سے خیال اس نے رکھا کہ بستر پہ اس نے پیشاب کیا تو ماں نے گھما کے پھر اس کے نیچے خشک بستر کر دیا۔ اب پیمپر کا دور ہے تو جتنے پیسے گھر کا چولہا جلانے پہ خرچ ہوتے ہیں اتنے ہی پیسے پیمپروں پہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بچے جن کو اس ناز و نعم سے پالا جاتا ہے، محبت سے پالا جاتا ہے، پھر اپنے خیال میں اچھے تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں داخل کرایا جاتا ہے، ہزاروں روپے ماہانہ ان کی فیس جاتی ہے، وہی بچے بچیاں جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو ان کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کسی اچھے گھرانے میں، اپنے رشتہ دار گھرانے میں، نیک گھرانے میں، کھاتے پیتے گھرانے میں ان کا ازدواجی سلسلہ جو ہے قائم کیا جائے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اور ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ہاں سے کوئی رشتہ لے آؤں، اور باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں سے، میری بہنوں کی طرف سے کوئی رشتہ آ جائے۔ یہ بھی ایک جنگ ہوتی ہے جو کچھ وقت چلتی ہے، اور اس جنگ کو مرد بہت دیر بعد سمجھتا ہے، عورت بہت جلد اس کی بنیادیں رکھ چکی ہوتی ہے۔ مراکش سے 2 نوجوان آئے تبلیغی جماعت کے ساتھ، اور ہمارے محلے میں تبلیغی جماعت کے یورپ کے امیر حنیف صدیقی صاحب رہتے تھے، تو وہ ان کو فجر کی نماز میں لے کے آئے، مسجد میں مجھ سے ملوایا، اور کہنے لگے اگر تھوڑا وقت ہو تو یہ نوجوان تھوڑی دیر آپ کے ساتھ ان کو بٹھانا ہے، کیونکہ یہ کل سے آئے ہوئے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، یہ عربی بولتے ہیں، مجھے عربی آتی نہیں، میں انگریزی میں کچھ معافی ضمیر بیان کرتا ہوں تو انگلش ان کو نہیں آتی، اب درمیان کی کوئی زبان ہے نہیں، تو یہ بیچارے خاصے پریشان ہیں، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا کیا بات ہوگی جو بیان بھی نہیں کر پاتے، یہ یا کرتے ہوں گے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ تو میں نے انہیں ایک مثال دی، میں نے کہا مصر سے اساتذہ پاکستان آتے تھے
مدارس میں بھی پڑھاتے تھے، جامعات میں بھی. تو ہمارے ڈاکٹر عبدالجواد صاحب استاد محترم کچھ نئے مصریوں کو لے کے آئے، ازہریوں کو. تو ایک دن ایک مصری کا پیٹ خراب ہو گیا، موشن ہو گیا اس کو. تو اس نے کہا آپ کیا کریں؟ تو اس نے دوسرے مصری سے جو اس سے تھوڑے دن پہلے آیا تھا اس سے کہا یار کوئی میڈیکل سٹور ادھر قریب میں ہے تو میرے ساتھ چلو. نے کہا ہے. اب وہ دونوں میڈیکل سٹور پہ گئے اور انہوں نے جا کے میڈیکل سٹور پہ جو لڑکا کھڑا تھا اس سے جا کے بات تو نہیں سمجھ آتی، اس نے یوں کہا، اشارہ کیا بھئی یہ چل رہا ہے ادھر سے. تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کہتے ہیں. تو اس نے پھر مصری نے دوسرے نے اشارہ کیا. علامہ صاحب تشریف لائے ہیں، اہلاً و سہلاً و مرحبا. قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف رکھیں. تو اس نے پھر اس مصری نے دوسرے نے اس کو اشارہ کیا ایسے ایسے کر کے یوں بھئی ایک گولی کوئی دو جو ہم کھائیں تو یہ مسئلہ ٹھیک ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لڑکے کی سمجھ میں جو آیا وہ یہ کہ بھئی اس پیٹ کا اشارہ بھی کر رہے ہیں. تو نے کہا لگتا یہ کہ اس کو قبض ہو گئی ہے شدید. تو اس نے گولیاں دے دیں قبض توڑنے والی اور وہ لے گئے. تو لے کے جا کے گولیاں کھائیں تو کام اور زیادہ تیز ہو گیا. تو میں نے حنیف صدیقی صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ جو دو نوجوان مراکش سے آئے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت والے آپ کے ساتھی، کیا پتہ بیچاروں کے پیٹ میں درد ہے، سر میں تکلیف ہے، کیا ہے یہ؟ آپ کہنے لگے اشارہ تو کچھ کرتے ہیں پر سمجھ میں میری نہیں آتا. تو میں نے ان کو وقت دیا، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم بیٹھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگے مراکش سے. میں نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ ایک نے کہا میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں اور دوسرے نے کہا کہ میری جو ہے وہ دکان ہے. تو میں نے کہا کہ اچھا تو کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ دین کی سوجھ بوجھ سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے حنیف صدیقی صاحب سے کہا آپ جائیں، آپ نے اپنا کوئی کام وام کرنا ہوگا. جو امیر تھے جماعت کے، میں ان سے گپ شپ لگاتا. میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم نے تو بچپن سے سنا اور پڑھا ہے کہ مراکش میں بڑے بڑے صوفیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، دنیا کی قدیم ترین جامعہ یونیورسٹی وہ مراکش میں. آپ پاکستان آئے ہیں تو آپ نے یہاں کس عالم دین سے ملنا ہے اور پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے؟ کہنے لگا نہیں عالم دین نہیں، یہ جو ہمارے جماعت والے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہ کے کچھ دین سیکھیں گے. میں نے کہا اللہ کے بندو، گوشت لینا ہو تو بندہ کسائی کی دکان پہ جاتا ہے نہ کہ سبزی والے کے پاس، اور آلو پیاز خریدنے ہو تو بندہ سبزی والے کے پاس جاتا ہے نہ کہ لوہار کے پاس. تو یہ تو تم کو الٹا کام کر رہے ہو. علماء تمہارے ملک میں موجود ہیں اور یہ آلو پیاز بیچنے والوں کے ساتھ، پھیری والوں کے ساتھ تم یہاں گھوم رہے ہو. تو ان سے تمہیں کیا ملے گا؟ کہنے لگا نہیں پوری دنیا میں جماعتیں ماشاءاللہ ان کی جاتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہم بھی جماعت کے ساتھ چلیں، سیکھیں گے بھی اور ثواب بھی ہوگا. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں، مہنگائی ہے کیسا ہے، کچھ باتیں میں نے ان سے کی ادھر ادھر کی. تو مجھ سے انہوں نے ایک چھپتا ہوا سوال پوچھ لیا. کہنے کہ یہ پاکستان میں یہ مرد حضرات نہیں تھے جو آپ لوگوں نے عورت کو حکمراں بنایا؟ بے نظیر کی حکومت کا دور تھا. میں نے کہا مرد تو تھے لیکن سمجھ لو نامرد ہو گئے تھے، اس لیے پھر ایک عورت کو ہم نے
بنا لیا اپنا سربراہ یا بنا دی گئی وہ ہماری سربراہ. یعنی یہ اس بات کا جواب تھا کہ علماء تمہارے ملک میں ہیں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو، اور تمہارے مردوں کی کمی ہے جو عورت کو تم نے اپنا سربراہ بنا رکھا ہے. تو میں نے کہا ہاں بس یہ صورتحال ہو گئی. اچھا میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں شادیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ماموں کی بیٹی لائی جاتی ہے، خالہ کی لائی جاتی ہے، یا چچا کی لائی جاتی ہے، یا پھوپھی کی لائی جاتی ہے؟ تو ایک نے کہا نہیں ماموں کی، میرے ہاں میری شادی ماموں کے یہاں ہوئی ہے. اور دوسرے سے میں نے پوچھا، اس نے کہا میری بھی ماموں کے یہاں شادی ہوئی ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھروں پر عورت کی حکمرانی ہے، پھر بہت جلد تم پر بھی ایک بے نظیر مسلط ہونے والی ہے. قبلہ قاری صاحب تشریف لائے ہیں، استاذ القراب حضرت قبلہ قاری محمد اسماعیل سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس ادارے کے، اس مدرسے کے بھی بانی مبانی ہیں. تشریف رکھیں. یہ جو بھی چہل پہل نظر آ رہی ہے اور جو بھی آپ کو آج طلباء یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے نظر آ رہے ہیں، یہ سب بنیادی طور پر پودا لگایا ہوا حضرت قبلہ قاری محمد اسماعیل سیالوی صاحب کا ہے. ان کا صدقہ جاریہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عمر میں برکتیں اور صحت و عافیت اور ترقی درجات عطا فرمائے. یہ ساری رونق، اس رونق کے بانی مبانی اس مسجد میں قبلہ قاری صاحب ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ پھر گھر کی فکر کرو، تمہارے ہاں گھر پہ عورت کی حکمرانی ہے، تو تمہارے ہاں بھی عنقریب ایک بے نظیر آنے والی ہے. تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ ایسے ہوگا کہ جو ماں ہے نا، بچے کی ماں، وہ بچپن سے ہی جب بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے کہتی ہے یہ جو تو نے شرٹ پہنی نا، شرٹ یہ تیرا ماموں لایا تھا، اور یہ جو تو نے پینٹ پہنی ہوئی ہے نا، یہ تیری خالہ نے تجھے تحفے میں دی تھی، دبئی سے لائی تھی وہ تیرے لیے. اچھا پھر 2-4 دن گزرتے ہیں، کوئی نئے کپڑے آ جاتے ہیں، کہتے بیٹا یہ جو کپڑے آئے نا، یہ تمہاری چھوٹی والی خالہ نے تحفے میں بھجوائے ہیں تمہارے لیے. تو یہ خالہ اور ماموں اور خالہ اور ماموں کا تذکرہ وہ عورت کون؟ ہر عورت اپنے گھر میں بچوں سے کرتی رہتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ خالہ کی اور ماموں کی محبت دل میں اترتی رہتی ہے. اور چچا کے بارے میں کبھی چچا آ جائیں گھر پہ، کہتی ہے یہ تیرا چاچا نے دیکھ خالی آتا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے آئے، چلو 2 روپیے دے امرود ہی لے آؤں دا، وہ بھی نہیں لے کے آئی. اور پھر کوئی اور برائی گھر میں ہوتی ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو چھوٹے بچے ہوتے کہتے ہیں امی کیوں آپ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے؟ بیٹا تیرے والد کے جو بھائی ہیں نا، یہ سب ان کی اور اس کی بھابھی کی پیدا کی ہوئی خرابی سے ہو رہی ہے، وہ لڑا رہی ہیں. تو نتیجہ کیا ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں شروع سے ماں کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں اور بھائی ہیں ان کی محبت گھر کرتی ہے، اور باپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ بیچارے زیرو ہوتے جاتے ہیں ان کی نظر میں. لہذا جب شادی کا موقع آتا ہے تو ماں کوشش کرتی ہے میں اب اپنی بہن کے گھر سے لے آؤں، اور اس نے کسی پہ نظر بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے فلاں بھانجی بھتیجی کو لے کے آنا ہے. تو جس دن وہ اظہار کرتی ہے اپنے بیٹے سے کہ فلاں جگہ تیری بات میں نے طے کر لی ہے اور انشاءاللہ اب جلد ہی تمہاری شادی کا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اماں وہ ٹھیک ہے
لیکن میں سوشل میڈیا میں آج کل کام کر رہا ہوں نا، یہ بڑی سونی کڑی ایک نظر آئی ہے، ایسی حسین و جمیل اماں تم دیکھتی رہ جاؤ گے۔ تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ ادھر ہی کوئی بات چیت بن جائے تو اچھا ہے۔ وہ کہتی ہے تیرا بیڑا غرق، پال پال کے تجھے بڑا کیا، میں نے اپنی بہن کی بیٹی کو تیرے لیے بٹھایا اور تو کہہ رہا ہے کہ میں ادھر نہیں، میں سوشل میڈیا والی سے کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے اب وہ پرانے زمانے گئے، وہ دور گئے، اب ایسے ہی ہے، میں اپنی پسند کی شادی کروں گا۔ اور یہی باتیں اب لڑکیاں کہتی ہیں ماں باپ سے، لہذا لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ اپنا تعلق استوار کر لیتی ہے، یونیورسٹی میں، کالج میں، کہیں بھی، اور لڑکا نیٹ پہ پسند کر لیتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیچارے کر تو رہے ہیں ان کی شادی، لیکن چونکہ بادلے ناخواستہ کر رہے ہوتے ہیں، جبرن و قہرن کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بظاہر شادی خوشی نظر آتی ہے، حقیقتاً خوشی وشی نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا یہ شادیاں بھی ہماری جو ہیں یہ سجی سجائی ہوتی ہیں لیکن خوشیاں نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس مدارس کا تقسیم اسناد کا دستار بندی کا جلسہ ہو تو خوشیاں اندر سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں، چہروں سے خوشیاں عیاں ہوتی ہیں۔ پھر جنہوں نے قرآن حکیم کی تعلیم مکمل کی ہے، تجوید کی ہے، جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا ہے، وہ اپنی ایک منزل کو پا لینے کی جو خوشی ہے وہ بے انتہا خوشی ہوتی ہے، ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں بار بار دکھائے، ہزار بار دکھائے۔ اور جس طرح آج کی یہ بزم سجی ہے، اللہ کرے کہ یہ خوشیاں ہمیشہ رہیں اور تا دم حیات رہیں۔ جو بچے آج جا رہے ہیں فارغ التحصیل ہو کے، یہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے خوشیاں سمیٹ کے لے کے جائیں، اور پھر جو ذمہ داری انہوں نے اس علم کے حاصل کرنے کے بعد نبھانی ہے، ادا کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بسا اوقات والدین مطمئن ہو جاتے ہیں، بچے نے حفظ کر لیا ہے، تجوید پڑھ لی ہے، اب بس ٹھیک ہے، اس کو اب اسکول کالج میں داخل کراتے ہیں اور کرا دیتے ہیں داخل، اور کوئی بری بات بھی نہیں ہے بشرطے کہ اسکول کالج کی تعلیم اچھی ہو۔ تو ایک فینومینا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچے جیسے اسکول کالج جانا شروع ہوتے ہیں، وہاں کا ماحول ان پہ اثر انداز ہونے لگتا ہے، تو قرآن سے رشتہ ان کا کمزور پڑنے لگتا ہے، اور اسکول کالج کی کتابوں سے کیا، وہاں کے ماحول سے ان کا رشتہ زیادہ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ کچھ عرصے میں یہ منزل بھول جاتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی آفات و بلیات نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء کو ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور جانے کے بعد یہ تدریسی فرائض انجام دیں یا تبلیغی فرائض انجام دیں، یا اور جو ان کے ذمہ داریاں ان کے ذمہ لگائیں وہ انجام دیں، تو اللہ کرے کہ یہ کامیاب و کام رہیں، یاد کیا ہوا قرآن نہ بھولیں۔ جو کچھ ماحول یہاں سے، جو ماحول جس میں رہ کے سب پڑھے، اس ماحول کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور نئے ماحول میں ڈھل کے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک گزارش کی صورت میں تنبیہ ہے، نصیحت ہے۔ قبلہ قاری صاحب کے مدرسے میں سے ایک پرچی تھی میرے سامنے، کون لے گیا؟ ایک سلپ تھی نا ادھر۔ اس مدرسے سے ماشاءاللہ اب تک سینکڑوں طلباء حصول علم کے بعد، فارغ التحصیل ہونے کے بعد، جہاں جہاں ہیں ماشاءاللہ دینی خدمات انجام دینے میں مصروف ہیں، اور یہ سلسلہ جو بہت پہلے شروع ہوا تھا، کئی برسوں کی محنت کے بعد الحمدللہ اس میں بڑی ترقی ہے۔ ابھی 2024-25 میں جو طلباء پڑھ کے فارغ ہوئے، درس نظامی کے 8 ہیں، تجوید کے 19 ہیں، طالبات تجوید کی 6 ہیں، حفظ قرآن کے حافظ بننے والے بچوں کی تعداد 21 ہے، محلے کے ناظرہ پڑھنے والے طلباء 34 ہیں، اور ناظرہ پڑھنے والی طالبات 11 ہیں۔ ٹوٹل یہ
ایک کم 100 99 ہوتے ہیں، اور عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اب تک اس میں تو اب تک جو ہے ماشاءاللہ جو اس ادارے سے پڑھ کے فارغ التحصیل ہوئے ہیں ان میں تحفیظ القرآن کے 224، تجوید و قرات کے 2 سالہ کورس سے 208، فہم دین کورس کے 20، درس نظامی کے 15، ٹوٹل 259 ناظرہ کے ملا کے تو تعداد 826 بنتی ہے۔ تو ماشاءاللہ کافی لوگ فیضیاب ہوئے۔ آج فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے والدین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی منزل جو ہے حاصل کر لی، پا لی، اور یہ بچے آپ کے لیے وسیلہ ہے، بخشش و نجات بنیں گے۔ بس یہ خیال رہے کہ جو والد کی نظر ہوتی ہے بچوں پر، کہتے ہیں نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ، وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ مت سمجھیں کہ اب یہ بڑے ہو گئے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب یہ راہ راست پہ چل پڑے ہیں۔ شیطان بھٹکانے میں دیر نہیں لگاتا، اور ولیوں، قطبوں، ابدالوں کو بھی بھٹکانے میں دریغ نہیں کرتا، پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ نظر ضرور رہنی چاہیے کہ بچے حافظ، مجود اور عالم بننے کے بعد راہ راست پر چل رہے ہیں، تو یہ نظر رکھنی لازمی ہے، کیونکہ معاشرہ بڑا ظالم ہے، اور سوشل میڈیا جس کا میں نے تذکرہ کیا، یہ اس طرح سے گھر خراب کر رہا ہے کہ آپ اپنی بھانجیوں بھتیجیوں کو لے کے بیٹھے رہیں، وہ سوشل میڈیا سے لوگ پسند کر کے اپنا معاملہ کر لیں گے۔ اگر آپ نے نہ کیا تو کورٹ میرج کر لیں گے جا کے، تو کیا کرے گا کوئی؟ تو اس لیے سوشل میڈیا کے خطرات جو بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ بہت سارے مدارس میں موبائل کے استعمال پر پابندی ہے، لیکن یہ پابندی جو طلباء ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے قبول کرنا بہت ہی کڑوا گھونٹ نگلنے کے مترادف بنی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پابندی نہ لگائیں، موبائل تو رہنا چاہیے، گھر سے فون آ جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو وقت زیادہ اگر موبائل پہ گزرتا ہے تو پھر تو موبائل مولوی بنیں گے۔ ہاں، یعنی اب جو ٹائٹل ہیں وہ تو بدلتے جا رہے ہیں نا۔ پہلے ماں کی گود میں پرورش پاتے تھے اور ماں بچپن سے خدمت کرتی تھی، اب وہ پیمپری بچے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کہتے تھے کوئی دیسی گھی والے، کوئی ڈالڈے والے، اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا والے۔ کسی کے گھر مہمان جاؤ نا تو پہلے جاتے تھے، یا آپ کے یہاں کوئی مہمان آتا تھا تو وہ کہتا تھا جناب واش روم بتا دیں کدھر ہے، تاکہ رات کو اگر میں اٹھوں تو جا سکوں، کوئی لوٹا ووٹا میرے قریب رکھ دینا پانی کے لیے، اور کوئی مصلی، کوئی جانماز اگر ہے تو وہ بھی دے دو، رات کو میں اٹھوں گا۔ تو یہ ہوتا تھا۔ اور اب کسی کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وائی فائی ہے۔ ہاں، کیا پوچھتے ہیں؟ یہ وائی فائی ہے؟ اچھا 3G ہے کہ 4G ہے؟ کون سا والا چل رہا ہے؟ اگر 5G ہو تو سبحان اللہ، اور بھی بڑی اچھی بات۔ تو آج کل یہ پوچھتے ہیں، ٹرین میں پہنچیں گے تو بھی سوچیں گے اس ٹرین کے ڈبے میں کاش کے وائی فائی لگی ہوئی ہو۔ بس میں جائیں گے تو اب تو بسوں والوں نے اپنے یہاں وائی فائی لگوا لی ہے آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہ انٹرٹینمنٹ ایسی خطرناک ہے کہ انسان کو بس وہ جو عملی زناکاری ہے صرف وہ باقی رہ جاتی ہے، اس کے لیے وہ پوری طرح اکسا دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے، اور جو نظروں کی ہے اور باقی ہے دل سے جو میلان اور رغبت ہے وہ سب مرحلے طے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچائے اس دور کے اس شر اور فتنے سے۔ اپنے بچوں پر موبائل کی پابندی رکھیں، ورنہ حیادار اولادیں بے حیا بن رہی ہیں۔ اور آخری بات عرض کروں کہ اب نوبت کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں، جو نوجوان اپنے گھروں میں موبائل سے کھیلتے ہیں، وہ اچانک کسی وقت اس کا کیمرہ جو ہے وہ آن کر دیتے ہیں اور لائیو تصویریں اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی، گھر والوں کی، ماں کی بھی، اور بیوی جو نوجوان شادی شدہ ہیں وہ تو بیوی کی تصویریں بنا بنا کے فوراً اس کے اندر وائرل کرتے ہیں۔ اور ایک میڈیا والوں کا گرو ہے، گرو کہاں بیٹھا ہوا ہے وہ گرو ان سے کہتا ہے ایسی جتنی تصویریں تم ڈالو گے
اتنی زیادہ تمہاری رینکنگ بڑھے گی، پوائنٹس بنیں گے، پیسے ملیں گے۔ اب پیسہ ہر چیز ہے، ہر چیز پیسہ ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے لوگ راتوں رات جاگتے ہیں اور نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، گھر والوں کی ننگی تصویریں بنا بنا کے کوشش کرتے ہیں اوپر ڈالی جائیں کہ اس سے مال حاصل ہوتا ہے۔ جتنے آئی ٹی سینٹر کھلے ہوئے ہیں اس میں جتنی پروڈکشن ہوتی ہے، ان سب پروڈکشن میں کیا پروڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، یہی واہیات، فضول ننگی تصویریں، پورنوگرافی، یہی لڑکے ہمارے سیکھتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں میری جاب بڑی اچھی ہے، پیسہ بہت مل رہا ہے، تاکہ گھر والے یہ نہ پوچھیں تم کرتے کیا ہو وہاں پر۔ اب وہ جو کرتے کیا والا کہ میں کمپیوٹر پہ کام کرتا ہوں، تو ساری حرام کاریاں اب اس موبائل ایپس پہ آ گئی ہیں۔ اور دینی گھرانوں کے بچے ناموس رسالت کے حوالے سے اب اتنے زیادہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نہیں، ناموس رسالت کے لیے، مسئلہ پیدا کرنے کے لیے اور توہین رسالت کے لیے اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ توبہ استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کرے، قرآن کریم کھول کے اس کو اپنے آگے رکھ کے اس پہ منی خارج کر کے اس قرآن کو بیچتے ہیں ڈالروں میں اور بہت پیسے ملتے ہیں۔ اور یہ صرف محلے معاشرے کے لڑکے نہیں کر رہے، دینی مدارس کے طلبہ بھی اس میں پکڑے گئے ہیں۔ فارغ التحصیل علوم و فنون کے مالک وہ بھی پکڑے گئے ہیں، پولیس کے پاس پورے اعداد و شمار ہیں، کس کو کہاں سے اٹھایا ہے، کہاں سے لے کے آیا۔ اتنی بڑی توہین تو نہیں دیکھی تھی، نہ سنی تھی، جو اب اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اب علماء کرام بیچارے کیا کریں گے؟ پہلے سینما جانے سے روکتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اب کیا کریں گے؟ اب تو سینما جیب کے اندر ہے، ہاں اب تو سینما جیب کے اندر ہے، اور جب چاہو کھولو اور جدھر مرضی چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کو بچائے اور ہمارے ان نوجوانوں کو بطور خاص بچائے جنہوں نے اپنی جوانیاں دین علم کے لیے، علم دین کے لیے جنہوں نے اپنی جوانیاں وقف کی ہیں اور 8 سے 10 سال تک کا عرصہ لگایا ہے اس میں اور بہت کچھ سیکھا اور پڑھا ہے، قرآن و سنت کے علوم حاصل کیے ہیں۔ لیکن اگر یہ والی صورتحال پیدا ہو جائے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو بتائیے پھر تو سب کچھ کرنے کے بعد جنت جانے کی بجائے اپنے ہاتھ سے جہنم خریدنے والی بات ہو گئی۔ اب علماء کرام روکیں تو بیچارے کیسے روکیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے، نسل ہماری نئی اس لیے خراب ہو رہی ہے کہ علماء کرام ان پر محنت نہیں کرتے۔ تو علماء کرام تو محنت کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی آ جائے۔ جب مدارس میں یہ بچے آ گئے تو آپ دیکھیے ان کے چہرے کھلے کھلے ہیں، روشن روشن ہیں، منور منور ہیں، قرآن کا نور ان کے چہروں سے عیاں ہے، لباس بھی انہوں نے اپنا سادہ کر لیا ہے، اسلامی کر لیا ہے۔ یہ سب کچھ اساتذہ کی برکت سے ہوا، انہوں نے سکھایا، ان کے کردار میں تبدیلی پیدا کی، وہ بھی اساتذہ کی برکت سے ہوا، اور ان کو راہ راست پر لے کے چلے، اساتذہ کی برکت سے ہوا، اداروں کی برکت سے ہوا۔ لیکن جو کام گھر میں کرنے کا ہے وہ اگر والدین نہ کریں تو پھر یہ ساری محنت جو ہے اس پہ بھی پانی پھر جاتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کو اندر سے اس بات کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس راستے پہ ہم نے نہیں چلنا، ہم نے چلنا ہے اس راستے پہ جو صراط مستقیم ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی بتایا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جن پر اس کا انعام ہوا ہے۔ اس نے کہا الذی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو ان کے راستے پر چلنا ہے، نہ کہ شیطان کے بھٹکائے ہوئے لوگوں کے راستے پر۔ تو مدارس دینیہ کا بہت بڑا رول اور کردار رہا ہے اور اب بھی ہے، برائی کو روکنے کے حوالے سے، نیکی کو عام کرنے کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، صحیح تعلیم کے حوالے سے۔ صحیح تعلیم ایک ہی ہے، میں نے دونوں طرف کا نظام دیکھا ہوا ہے۔ میں کالجز یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا، مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پھر پڑھنا شروع کر دیا،
اور دارالعلوم کے ماحول بھی دیکھے اور یونیورسٹی میں 27 سال پڑھایا، وہاں کے ماحول سے بھی پوری طرح آگاہی ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ علم اگر انسان کی شخصیت کو کوئی بنانے والا علم ہے تو وہ یہ دین کا علم ہے، وہ اسکول کالج کا علم ہرگز نہیں ہے۔ وہ انسان کو مشین کا پرزہ تو بناتا ہے، اکاؤنٹنٹ بنا دیا، یہ بڑی مشین جو ملک کی، اس میں جا کے کئی اکاؤنٹنٹ چاہیے، اس میں فٹ ہو گئے۔ کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، وہ ادھر جا کے فٹ ہو گیا۔ کسی کو انجینئر بنایا، وہ اس میں جا کے فٹ ہو گیا۔ لیکن جو اس مشین میں انفٹ رہتے ہیں لوگ، کہتے ہیں یہ انفٹ لوگ ہیں، یہ معاشرے کے کام کے لوگ نہیں ہیں۔ اصلاً معاشرہ انہی سے بنتا ہے، یہی معاشرے کو بناتے ہیں۔ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ میں اخلاقی اعتبار سے اگر کسی کا کردار ہے تو ان دینی مدارس کے علماء کا ہے، اور ان لوگوں کا ہے جن کو آپ کہتے ہیں انہیں مین اسٹریم لائن میں آنا چاہیے۔ یہ بھی عجیب تماشا ہے، جو لبرلز ہیں، سو کالڈ ترقی پسند، ترقی یافتہ لوگ، وہ کہتے ہیں مولویوں کو مین اسٹریم لائن میں لے کے آنا چاہیے، اور جب مولوی مین اسٹریم لائن میں آنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے اور اپنی محنت کے سبب کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بن جائے، کسی انجینئرنگ ادارے میں بڑی جگہ پہنچ جائے، کسی منسٹری میں جا کے ڈپٹی سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری ہو جائے، یا اور کسی بڑے منصب پر یا سیاست میں آ کے ایم پی اے، ایم این اے بن جائے، اور اس کے پاس کار بھی اچھی سی آ جائے، تو وہ کار پہ اگر آتا جاتا ہو تو لوگ کہتے ہیں مولوی مولوی اونٹ پہ جائے ہمیں منظور، مگر مولوی کار چلائے ہمیں منظور نہیں۔ تو آپ تو کہہ رہے تھے مین اسٹریم لائن میں آنا چاہیے مولوی صاحب کو۔ جب وہ مین اسٹریم لائن میں اس نے آنے کے لیے تگ و دو کی محنت کی، وہ کسی اچھی جگہ پہنچ گیا، تو آپ کہتے ہیں مولوی حلوہ خیرات کا کھائے ہمیں منظور، مگر حلوہ خود گھر میں پکائے ہمیں منظور نہیں۔ تو یہ مین اسٹریم لائن والوں کا یہ منافقت ہے، کہتے ہیں ان کو آنا چاہیے اور پھر ان کا راستہ روکتے ہیں۔ کتنے ہی اداروں کے انٹرویوز ہوتے ہیں، اور ان انٹرویوز کے اندر مدارس کے پڑھے لکھے اگر پیش ہو جائیں، جیسے پبلک سروس کمیشن ہے، اس میں پیش ہو جائیں تو کہتے ہیں مولوی کو نہیں ادھر آنے دینا، ایم اے پاس لے لو لیکن مدرسے کا بندہ نہیں لینا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات ضرور ان کا استقبال کریں، اور میں اپنی گفتگو کو اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔